پھر آپ کو انشاءاللہ کچھ ٹپس دوں گی کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ آور ہالیڈیز کسی بھی جگہ ہوں، یہ سمر ویکیشن، یہ ونٹر ویکیشن، یہ آپ کی نماز کی چھٹیاں ہیں، آپ کا کوئی اور معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سورۃ الم نشرح کی آیات ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک ایک لفظ سوچنے اور غور طلب جی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں راغب ہو جائے، رغبت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے میرے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیرت، آپ لوگ نوٹ کیجئے، اسٹوڈنٹ دیکھتے نہیں لکھتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں جب قلم ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کل آپ کو وہاں فائدہ دیں گی، کہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ابھی آپ مجھ سے لیں گے انشاءاللہ، تو سننے سے میموری میں بس تھوڑی دیر تک چیز رہتی ہے، لکھی ہوئی چیز پھر ہمیں اس پہ یاد کرا دیتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، آپ نے جو کیا، آپ کی زندگی جیسی گزری، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آیت چونکہ آ گئی تو وہ بات پھر سنا دوں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ دی ہنڈریڈس کے نام پہ مائیکل ہارٹ کی جو کتاب 20 بار آپ لوگوں نے ہماری منہ سے سنا بھی ہوا ہے، نیٹ پہ بک پڑھی ہوئی ہے، کہ ایک شخص جو خود کرسچین تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پہ کیوں رکھا، اور وہ خود کہتا تھا کہ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئے گی تو عیسائیت کی دنیا میں ایک شور اٹھ جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے آج کوئی مسلمان کوئی کتاب لکھے تو اس میں کسی اور غیر مسلک کے یا کسی جس کو لوگ اپنے حساب سے ٹھیک نہ سمجھتے ان کا نام لے کر کچھ کہہ دے، رائٹ؟ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے کہا یہ ریالٹی ہے۔ کسی ایک موقع پہ وہ کسی جگہ تھا، سیمینار تھا یا کانفرنس تھی، مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، پبلسائز کیا ہوا تھا اس ایونٹ کو، تو اس کو وہاں کسی آف کورس غیر مسلم نے یہ سوال کیا تھا، جو بات اب میں کہنے لگی نا، یہ آج کا وہ پن پوائنٹ ہے جو میں آپ کو اور خود کو دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ہمیں آپ سے ایک اعتراض ہے آپ پہ قلعہ، کہ آپ ہیں خود عیسائی، تو آپ نے ایک مسلمانوں کے مذہبی رہنما کو نمبر 1 پہ کیوں کیا؟ حالانکہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ مسلمانوں کے ہی نہیں، رحمت للعالمین، ہادی عالم تھے، ساری دنیا کی راہ کے قرآن دکھانے کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ بڑا سا ہال تھا، ہزاروں لوگ تھے۔ اس نے کہا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسلم ہیں؟ تو بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نبی کے نام پر یا نبی کی محبت میں اپنی جان بھی دے دیں تو آپ میں سے کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ سب نے 2 ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جب یہ سارا وہ ایک منظر ہو گیا نا، تو اس نے سوال کرنے والے سے کہا کہ اس ہال میں بیٹھا ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا چور ہے کہ وہ جان بھی دے سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی سنت ہم نہ مانیں، لیکن جان تو دے سکتے ہیں۔ لوگ دعوے تو کرتے، سچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہے۔ کہنے لگا مجھے تم یہ بتاؤ، عیسائیوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو جیزس کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ اب یہ دینا نہ دینا، جائز نہ جائز، اس کی باتیں نہیں ہو رہی یہاں، وہ بات سمجھیے۔ تو الحمدللہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا، کیونکہ وہ تو لو کی بات کرتے ہیں نا، وہ قربانی یا سیکریفائس کی بات تھوڑی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیٹ از دا امپیکٹ محمد ہیز اپون دا ہارٹس، دیٹ از دا سکسیس۔ تو کیا پتہ چلا؟ اب ذرا سوچئے، میرے جیسے استاد سے آپ کو کوئی ہلکی بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں کہوں گی چھٹیاں ہو رہی ہیں، بستے ادھر ہی چھوڑ جائیں، کیا اٹھا کے لے کے جانے ہیں، ہم ہی سنبھالیں گے، اس کا آپ بھی چھوڑ جائیں، اب آپ بھی چھوڑیں، جو چھوڑنا ہے چھوڑیں، آخری دن ذرا آدھا گھنٹہ پہلے آ کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہن کے بیٹھ جائیے گا۔ آپ مجھ سے تو یہ امیدیں نہ رکھیں، وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے آرام ہو پیارا، جس کو چھٹی ہو پیاری۔ جتنا میں چھٹی کے لفظ کے ساتھ ڈرتی ہوں، واللہ
میں کہتی ہوں اللہ کی میری چھٹی نہ ہو جائے. دیکھیے حالانکہ باڈی کو دیکھے تو ریلیکسیشن ہوتی ہے نا. میری اس ٹیچر، اس میں ہمیشہ یہ بات بھی کرتی ہوں، سائنس ٹیچر تھی، سسٹر مسرت ان کا نام تھا. میں کہہ سکتی ہوں کہ سائنس کی بنیاد بنانے میں میرے دل میں ان کا بڑا نام کی جگہ، ان کو یاد پتہ بھی نہیں ہوگا میں کون ہوں. تو وہ ہماری سائنس کی کلاس میں ہمیں یہ ٹیچ کر رہی تھی کہ جسم کا ہر حصہ ریلیکس ہوتا ہے. آنکھیں جب ہم سو جاتے ہیں آنکھیں سو جاتی ہیں، کان بھی سو جاتے ہیں، ایون پلانٹس بھی سوتے ہیں. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا. تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا تھا، آپ بھی سوچئے گا، دل کب آرام کرتا ہے؟ سوچئے گا دل کب آرام کرتا ہے. اب ہم سوچ میں پڑ گئے. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ سوتے میں بھی دھڑکتا ہے. ایون اگر آپریشن دل کا ہی کیوں نہ کر رہے ہو وہ تب بھی دھڑک رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا بڑے سے بڑا آپریشن جو بھی ہوتا ہے نا، برین کا ہو، ہارٹ کا ہو، ٹانگ کا ہو، وہ پہلے یہ چیک کرتے ہیں مشینوں میں کہ یہ اس کے دوران دل کی دھڑکن نہ بند ہو، بندہ مر جائے گا. ہم سوچ میں پڑ گئے، کیا کہیں، سوتے میں جاگتے میں. کبھی بچپن میں سنا ہوا تھا چھینک آتی ہے تو کچھ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا جو وہ انداز تھا نا، جب سارے ہی اپنی اپنی ہم کر چکے کوششیں، تو انہوں نے ہمیں کہا لک یہ دیکھیے، یہ ہمارا دل نا اسے ایک مٹھی کی طرح ہوتا ہے ہمارے جسم پورا. اگر دل کو بند کرے نا تو یہ سائز ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کا، اور آپ کے دل کا ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا دیکھیے ہمارا دل کیا کرتا ہے، کانٹریکٹ ریلیکس، کانٹریکٹ ریلیکس. یہ جسم میں دل کا کام ہے. کہتی ہر ایک کانٹریکٹ کے بعد ریلیکس، یہ ہے دل کا کام. کتنوں کو سمجھ آ گیا؟ دل اپنے کام کے دوران ہی ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ ہے مومن کا کام. You will love your work. You need to love your job. You need to love your studies. You need to love your household. You need to love your cleanliness. ایک مومن کا نقطۂ نظر کیا ہے اس معاملے میں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، آپ کو اس کے اندر اتنا مزہ آ رہا ہو کہ آپ تھکے ہی نہیں. اور مشن میں اور وہ کہنا چاہیے کہ سر پہ ڈالے ہوئے کام پہ یہی فرق ہے. جن کا زندگی کا یہ مشن ہوتا ہے نا، وہ اس میں تھکتے نہیں، ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے. وہ مجبوری میں کہیں اٹک بھی جاتے ہیں، پھر فوراً وہاں سے فارغ ہو کے سیدھے پہنچ جاتے ہیں. 15 منٹ کی مجبوری ہوتی ہے، وہ اس کو 3.5 گھنٹے پہ قربان نہیں کر دیتے. وہ کہتے ہیں سو کے ہو جاتے زندگی میں، ٹریفک میں پھنس گئے 10 منٹ لیٹ ہیں، سو کے. مومن ہمیشہ کام کو انجوائے کرتا ہے. اور اس پہ ایک پورا سیشن دیا تھا میں نے پچھلے ہی سال میں کہیں، لو یور ورک. زندگی میں 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اسکول سے شروع کریں. بلکہ ایک ٹیچر کا انالیسس میں سن رہی تھی. ساری زندگی لرننگ میں پہلے رہی، پھر ٹیچر ہیں تو ایکسپوجر بھی ہوتا ہے، بندہ اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بس ایک قسم کے لوگوں کو آگے بڑھتے دیکھا ہے، دوسری کو نہیں دیکھا. اب یہ بھی بات بڑی پتے سے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یا ان اسٹوڈنٹس کو کہ جن کے اوپر کام ڈالو اور ان کو کرنا ہے، تم نے کیا کیوں نہیں؟ یہ تمہارا ہوم ورک ہے، نمبر کٹیں گے، پوائنٹ چلے جائیں گے، نام کٹ جائے گا. امریکہ میں کہتے ہیں ٹاڈی مل جائے گی. کہتے ہیں میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو زندگی میں کبھی آگے بڑھتے نہیں دیکھا. ڈنڈا ہٹا، اللہ ماما بابا گھر نہیں ہے. ہم بھی کبھی بچپن میں کہتے تھے امی گھر نہیں ہے، ابو گھر نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کس کی بات کہہ کے ہم رکیں گے. انہوں نے کہا کہ جو بڑے بڑے، ایون آپ سائنٹسٹ کہیے، سیاست میں کوئی کامیاب لوگ ہیں، ٹیچنگ میں کوئی کامیاب لوگ ہیں، یا کسی فیلڈ میں، وہ کہتے ہیں مجھے دوسری قسم کے لوگ کامیاب دکھے. کون؟ جو خود کام کرتے تھے. دس از دا تقویٰ. دیٹ از دا تھنگ دیٹ ول موو یو. اٹ ول پش یو ٹو ڈو سم تھنگ. میرے سر پہ کوئی کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے کرو یا بتاتا ہے کرو، تو وہ نہ رہا تو میں گئی. دیٹ مین میری ساری پروڈکٹیوٹی، میری ساری ایفیشنسی اس کے نام پہ چلی گئی. ڈنڈا غائب، ہم غائب. زندگی میں کام لینا سیکھیے. اور میں ایسے لوگوں پہ بڑی ہی زیادہ مہربان ہوں. میرا دل اندر باہر سے اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو کہنا پڑتا ہے، اور چلو کہنا بھی پڑا، کچھ کو تو کہنے کے بعد بھی سمجھ کوئی نہیں آتا، اور کچھ کو کوئی نہ کرے، کیا کیوں نہیں کہتے، کہا ہی نہیں، کسی کو کہا ہی نہیں. جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کی کوئی بات کر رہی تھی تو کہنے کہ میری بیٹی کا مسئلہ کیا ہے کہ میں اس کو کہہ دوں گی نا کہ یہ کپڑے مشین میں ڈال دو،
تو ڈال دے گی، میں آؤں گی تو ڈال دے گی، نکال دے گی یا کھول دے گی، اور میں نہ کہوں تو اس کو ٹیبل سے پڑی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی. دیٹ از سک مائنڈ، دیٹ از سک مائنڈ. زندگی میں صرف وہی لوگ آگے بڑھیں گے جو خود سے انیشیٹو لیتے ہیں. آج آپ سبھی کو پتہ ہے، جو ہمارے گھر سے ساتھی سنتے ہیں ماشاء اللہ ان کو بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ کوئی آن لائن کورس نہیں، اس کا سارا تعلق ادھر ہی اوسلو کی کلاس سے آیت بایت. تو اس وقت ہماری موسٹلی آیت بایت کلاس ہوتی ہے نا، سبھی کو پتہ ہے، یہاں لوگوں کو پتہ ہے. جو کچھ بہت سارے آن لائن سنتے، بلکہ کچھ ایسے بھی جو آن لائن سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اس روم میں رجسٹر کریں، مجھے اس میں ڈالیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. اس کا ایک پروسیس ہے نا، کیونکہ یہاں آن لائن بھی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. زوم کے روم میں تو میں بھی اس وقت بھی 7 لوگ سن رہے ہیں صرف، کیونکہ یہ کون سائٹ کلاس ہے نا. تو ساری بات کا خلاصہ، آج آپ کا ایک اسپیشل ڈے تھا. اس وقت باہر والوں کو بھی بتا دوں جو اس روم میں نہیں ہے، تو اس وقت ہم الحمدللہ ایس جے او کیا ہے بھلا؟ اب آپ لوگوں کو کہہ دیں ہم ایس جے او لگ گئے ہیں، کیونکہ وہ ایم پی اے اور وہ کیا کیا ہوتے ہیں، کون سا ہوتا لگتے ہیں جو لوگ ایم پی اے لگ گئے ہیں. ایس جی او آپ کے اس کورس کا کوڈ ہے جو اینڈ تک آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ کی ای میل بنے کبھی تو اس پہ بننی چاہیے، آپ کے رول نمبر اس پہ ایس سویل جنا جے اور او اوسلو، اور 21 آپ کا یہ بیج ہے. اسی طرح ایس جے جے بھی ہے ہمارے پاس ایک برانڈ، وہ جوہر آباد کا ہے. ایس جے این بھی ہے، ایس جے ایل بھی ہے، ہر شہر کے ساتھ چلتا ہے بہرحال. تو آج آپ کا پارا پورا ہوا ہے، باہر والوں کے لیے تحدیث نعمت ملی اور آپ کے لیے بھی، سب کے لیے یقیناً آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا دن ہے. میں آپ سب کو کہوں گی جو اس وقت یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور کچھ مجبوری میں اس وقت بھی باہر سے سن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس دن یہ کورس شروع ہوا تھا. کس کو ڈیٹ یاد ہے؟ بول دیجیے. 18 مئی. آنے والوں کو بھی یاد تھی؟ یہ آنے والوں کو بھول جاتی ہے، باہر والوں کو یاد ہوتی ہے. الحمدللہ 18 مئی کو اگر آپ اس کورس کے لیے نہ موجود ہوتے، اور آپ میں کچھ بعد میں ہوئے ریلیٹ، مجھے پتہ ہے 2-4 لوگ بعد میں بھی آئے ہیں، آپ نے اگر ایس جے او کو رجسٹر نہ کیا ہوتا ایز اے ایڈمن، یا آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے، سسٹرز ہیں آپ کی جو آپ کو اس کی ذمہ دار بھی ہیں، کچھ ادھر ہیں. ایک ایڈمن ادھر نہیں ہوتی، آپ اللہ کرے وہ باہر سے اس وقت سن رہی ہوں تو ان کا بھی نام لو، نام بھی نہیں لیتے ہم کسی کا، لیکن آپ کے اس کورس کا ایک بیک اینڈ جو ہے نا وہ یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ باہر سے، ناروے سے باہر ہے وہ سسٹر، ان کو بھی اپریشیٹ کروں گی. آپ کے اس کورس کا ایک بہت بڑا پلر ہے وہ اس وقت، کہ جو آپ کا انشاءاللہ فیوچر میں جو سارا آپ کو آن لائن سیٹ اپ دکھے، یا جو بھی ابھی بھی کاموں میں وہ کر رہی ہیں. تو کام کرنا ہو تو کیا مشکل ہے. واپس آ جائیے اس بات کے اوپر. اگر آپ نے اس کورس کا سائن اپ نہ کیا ہوتا، پھر آپ آتے نا، پھر آپ جمتے نا، تو آج آپ کا پہلا پارا پورا ہوتا. اور اگر آج پہلا پارا پورا ہوا ہے تو امید کیجیے اور دعا کیجیے کہ 30واں پارا بھی آپ ہی کے ساتھ پورا ہو. دی بیسٹ اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں ہمارے ہر کورس میں، 2-3 تو ضرور ہوتے ہیں جنہوں نے A to Z پورے کورس میں ایک بھی چھٹی نہیں کی ہوتی. آپ خود وہ بنیے. آپ میں سے کس کی ابھی تک ایک چھٹی نہیں ہوئی؟ پہلے پارے میں ہینڈ ریز کریں. ایس جی او والے، آپ کی نہیں ہوئی، اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے. جن کی نہیں ہوئی وہ کیپ کریں، جن کی ہو گئی ہے اب آپ کے پاس چھٹیاں آ رہی ہیں. آپ کو جب یہ بیچ میں ایک سمر کا بریک دیا جا رہا ہے، آپ اس کو غنیمت سمجھیں. اس رنگ میں اپنے کورس کے ناطے سے بتانے لگی ہوں. آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر آپ کی پورے کورس کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے جو آپ کو رجسٹریشن کے بعد ملتی ہے. آپ اس کو پورے مہینے جو بھی چھٹیاں ہیں، یہ میں آفیشیل اناؤنسمنٹس نہیں کر رہی، جو بھی یہ لوگ آپ کو بتا دیں گے. مجھ سے پوچھے تو میں تو آپ کو ایک چھٹی نہ دوں. شکر کیجئے میں آپ کی ایڈمن نہیں ہوں، ٹیچر ہوں، بلیو می. اور ٹیچر وڈ لو ٹو ٹیچ. میں تو کہتی ہوں مجھے 2 بندے بھی آپ دے دیں، میں آیت بایت پڑھاتی رہوں گی. پر مجھے پتہ ہے کہ آنے والے آ بھی جائیں گے، لیکن پتہ نہیں شاید ان کی حق تلفی نہ ہو جائے. تو اپنی کلاس کو پورا کیجیے. چھٹی جو اب شروع کرتے ہیں سننا. پہلی دفعہ قرآن سن کے سمجھ نہیں آتا. پہلی سورہ فاتحہ آپ کو، آپ نے دیکھا نا پہلے ویک میں صرف اعوذ باللہ کرائی گئی تھی، پھر بسم اللہ کرائی گئی تھی. سورہ فاتحہ آپ کے سیکنڈ مطلب پورا ویک پورا ہوا، تو 3rd ویک جو 4th کلاس تھی نا اس میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ کا شروع کے 3 آیتیں دی تھی نا. شروع سے سنیں، اپنے نوٹس بنائیں. یہ جیسے آپ کے نوٹ بک ہے نا اوپر دکھائیں ان کو، یہ اسکول میں ہیں، جنہوں نے نہیں لی ہوئی یہ بھی لے سکتے ہیں. اس میں ہر پارے کا ڈیوائڈر ہے بیچ میں، آپ کے اسکول کے نام سے چھپی ہوئی ہے. اچھے سے نوٹس بنائیں. جو بنیاد پختہ ہو گئی نا آگے تک چلیں گے. محنت کی عادت ڈال لیں، اپنی کمپیٹنسی کو بڑھائیں. جو چھوٹا ہے دیکھیے،
ایک لفظ بھی مس ہو گیا، ایک صرف آپ ایک کوڈ میں ایک نمبر غلط ڈال دیں یا پاسورڈ میں یا آپ کی برکے میں، کھل جاتا ہے اکاؤنٹ؟ نہیں کھلتا، پاسورڈ لگ جاتا ہے. کل میں کسی پرسوں تھی شاید باجی کے گھر کا، 20 کو دفعہ میں نے ڈالا، اسپیلنگ بھی وہی، میرے ایک فون پہ چل رہا ہے، لیپ ٹاپ پہ نہیں تھا چل رہا، مجھے اسپیلنگ بھی مجھے پتا تھے. فرق صرف یہ تھا کہ وہ کیپٹل تھا، میں باہر شروع سے کیپٹل ڈالی جا رہی تھی یا چھوٹا ڈال رہی تھی پہلا لفظ، تو وہ چھوٹا تھا. جب میں نے کوئی 21ویں دفعہ کیا تو چل گیا، ہے نا. تو جب آپ کا دنیا کا سسٹم نہیں ایکسیپٹ کرتا کچھ، تو کیا اللہ کے ہاں آپ ادھورا دین لے کر جائیں گے؟ جس دن یہ کورس آپ کا پورا ہوگا تو آپ یہ کہیں گے میرا کورس پورا ہو گیا، حالانکہ آپ نے لیسن نمبر 7 نہیں سنا مثلا، یا آپ نے 1.5 آور یا 1 آور 45 منٹ کی تفسیر میں سے 10 منٹ نہیں سنے. نہیں ہوگا. آپ خوش قسمت دور سے گزر رہے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے تو ریکارڈنگ تو دور کی بات ہے، استاد بول گیا تو گیا، ختم. نہ استاد کے پاس ریکارڈنگ ہے نہ آپ کے پاس، تو پھر حافظوں سے لکھنا پڑتا تھا. لکھیے، اسی لیے اب شاید ہم لکھتے نہیں، کوئی نہیں ہمارے پاس مل جائے گا. ہمیں اپنی کلاس کو پورا دیکھیے، امانتیں پوری کریں. پھر آپ کا گول ترجمہ آپ کا یہ دیکھیے، آج آپ کو جاتے ہوئے یہ ملے گا. پرسوں آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا نا، الحمدللہ. یہ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ دیے یہاں والے، ان سب کے چیک نے آج آپ کو بھی نہیں دینا، ورنہ آپ میرا اگلا حصہ سنیں گے نہیں لیکچر کا. کوئی بے ہوش ہو جائیں گے، کوئی رونے لگ جائیں گے، کوئی خوش ہوں گے، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. آپ کو آج ریسیپشن سے واپسی سے جانے سے پہلے یہ آپ نے اپنے پیپرز لے کے جانے ہیں، اور آپ نے وہاں ایک شیٹ پہ سائن کر کے پھر لینے ہیں. ایسے لے جائیں گے تو وہ لیگل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا کلیم نہیں. اور جو ساتھی ہیں سسٹر ریسیپشن پہ، تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہ دیں گی. اس میں جو عمومی غلطیاں ہوتی ہیں پیپر کی ابھی آ چکے، ہمارے اس وقت موضوع یہ نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کے گروپ میں ایک آڈیو چھوڑ دوں کہ اس پہلے ٹیسٹ کو سامنے رکھ کر، یا ایک عمومی غلطیاں ہوتی ہیں، میرے پاس اس کی آڈیو بھی ہے، اگر ہم اس کو دے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کریں گے. یعنی اب اگلا آپ کا جو سیکنڈ ہاف کا ٹیسٹ ہے وہ چھٹیوں کے بعد ہونا ہے، تو پوری چھٹیاں مل گئی نا ٹیسٹ کی تیاری کے لیے. تو پھر آپ کے 25 میں سے کتنے نمبر آنے چاہیے؟ اس میں 26. ٹھیک ہے، آپ تو کہہ دیے نا آپ کو. پھر آپ کو آج ٹیک ہوم اسائنمنٹ مل رہا ہے. پارا آپ کا پورا آج ہوا. ہر خوشی کے ساتھ غم بھی آتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پارے کی خوشی، آپ کو اتنا بہترین کھانا ملا، آج انجوائے کیا، بریک چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. یہ کیک کون بنا کے لایا تھا؟ آئندہ نہ بنا کے لائیے گا پلیز، سب کا ویٹ بڑھ جائے گا. بہت مزے کا تھا. حلوہ کون لایا تھا؟ نیکسٹ دفعہ شوگر فری حلوہ لائیے گا. یہ 30 پاروں میں تو 30 کلو بڑھ جائے گا پھر. ہاں، لیکن بہرحال سب کو بہت اچھا، سب کچھ بہت اچھا تھا. اور زردہ والے بھی نہ ناراض ہو جائیں، وہ کس نے بنایا تھا؟ متنجن، جزاک اللہ خیر. اب آپ لوگوں نے آج انجوائے کی نا خوشی اپنی، کھانے پینے کی مزہ آیا، ایک سینس آف ریلیف لائیں اپنے اوپر. 30 پاروں میں سے ایک پارا پورا ہو گیا. یقین آ رہا ہے؟ اگر اس کا یقین نہیں آ رہا نا تو میرے پہ ٹرسٹ کر لیں، 30 پارے آپ کے ہو جائیں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. مجھے تو آج تک نہیں یقین آیا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ڈفرینٹ ملکوں میں، جگہوں میں، کلاسز میں، کورسز میں، برانچز میں. مجھے آج بھی نہیں یقین آتا. مجھے آج تک اپنے کے اسکول کا نہیں یقین کہ باجی یہ ہمارا اسکول ہے، اتنی چابیاں ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارا ہی ہے. مجھے نہیں یقین. 10 سال سے اوپر ہو گئے، 12 سال، 12 21 میں آ گئے، 11 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. مجھے نہیں یقین آیا کہ یہ اسکول ہمارا ہے. جہاں دل کرتا ہے کسی کی گھر میں لڑائی ہو، تالا کھول کے آ کے بیٹھ جائے ادھر، اللہ نہ کرے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا یہ کورس پورا ہو جائے گا. محنت کرنی ہے آپ نے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. یہاں آپ کو ایک قسم کا ریلیف دیا جا رہا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ بچے ہیں دوسرے، وہ میں آگے اینڈ پہ آپ کو کچھ ٹپس دیتی ہوں، لیکن پہلے آپ فوکس رکھیں اپنے کورس کو. کمی بیشیاں پوری کریں. آپ نے وہ ساری کلاس کی جو چھٹی ہوئی چیزیں لیں. آپ کی ہر کلاس کی جو گروپنگ ہے نا، یہ پوائنٹس دیتی ہے آپ کو. آپ کی کسی بھی دن کی گروپنگ مس ہوئی ہے، آپ تیاری پوری کر کے اپنی جی پی اے جو بھی آپ کی ہے ان کا نمبر آپ کے پاس ہوگا، تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں، اور یاد رکھیے ان کا آپ کے لیے صدقہ ہوگا کہ وہ آپ کو اسپیشل دوبارہ ٹائم دے دیں. تو آپ اپنی وہ سبق سنائیے. پھر یہ پہلے پارے کا ہاف کا ٹیسٹ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ابھی 7 لوگوں نے نہیں دیا، اور مجھے یہ پوری چھٹیاں یاد رہنے ہیں وہ 7 لوگ. گھر سے آنے والے نہیں، یہاں لوگوں نے تو سب نے دیا. آپ میں کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا ہوا جس نے ٹیسٹ نہیں دیا ابھی تک؟
سب نے دے دیا نا. آپ کو یہ پیپر آج واپس مل جائیں گے. جو ہمارے باہر سے چند ساتھی ہیں، کچھ ایک چند ساتھی ہیں جو ادھر آ ہی نہیں سکتے ہے اتنی دور، تو ان کے چونکہ ان کے آن لائن پہ آئے تھے، انہوں نے دوبارہ ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ نے اپنے پیپر دوبارہ تصویر صحیح کھینچ کے بھیجیں. جو ہی آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پھر آپ کو اسی طرح واپس ملے گا. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، چھٹے ہوئے نوٹس پورے کرنے ہیں، کمیوں کو دور کیجیے. ہر سبق کی تجوید کے ساتھ روز صبح اٹھ کے پڑھائی کریں. جب فجر کے لیے اٹھیں تو ایک ٹائم رکھ لیں، فجر میں نے تجوید کرنی ہے. شروع سے لیسن وائز چلیں، پورے مہینے میں اپنے دن خود سیٹ کر لیجئے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ترجمہ، سیکنڈ ظہر کے اوپر ترجمہ یاد کر لیجئے، ہر دن کا ٹائم رکھ لیجئے. پھر تیسری چیز تفسیر ہے. دن کا کوئی حصہ ایسا رکھے جس میں آپ 1.5 آور، اس کے اراؤنڈ ہوتی ہے تفسیر، یعنی جو ایوریج ہے وہ 2 گھنٹے، لیکن پورے 2 گھنٹے سے کم کئی ہیں لیسنز آپ کے. آگے جا کے کچھ لیسن 2 دن کے بھی ہوں گے، وہ الگ ایکسیپشنل کیسز ہے. عصر کے ساتھ تفسیر کو باندھ لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ نے روز ترجمہ بھی دیکھ لیا، تلاوت بھی کر لی، تفسیر بھی دیکھ لی. تو چوتھی چیز آپ کے اس کورس میں کیا ہے بتائیے؟ آپ کی دعائیں. ایک ایک دعا یاد کرنی شروع کر دیں. آپ بڈیز بنا سکتے ہیں اپنے طور پہ، جیسے آپ سب ساتھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس بھی روز آپ بھی رو اور آپ بھی تو 2 لوگ آج جوائن کر لیں کہ ہم دن میں ایک دفعہ فون پہ ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں گے. گروپ سٹڈی نہ بھی کر سکے تو اکٹھی کر لیں. اور بلکہ جتنے لوگوں کے ان کے گروپس ہیں، آپ سب بھی اگر آپس میں خود اس کو دیکھ کر اپنے، تو ہفتے میں ایک دن آدھا پونا گھنٹہ 45 منٹ کے لیے مل جائیے، تو اس میں کوئی مسائل کو جو بھی چیزیں حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کا اس کا انشاءاللہ سیکنڈ ہاف کا ٹیسٹ ہے. تو جب یہ آپ کر چکے ہوں گے تو ٹیسٹ کی تیاری انہی دنوں میں، آخری دنوں میں ہی ہو رہی ہوگی نا، تو وہ تیاری کر لیجئے. جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے وہ خاص طور پہ، اور جو شروع سے کر رہے ہیں وہ بھی اس کو کر لیں. چوتھی چیز، اس کا آپ کو آج ایک اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے. اسائنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے جب یہ دیں گے تو ساتھ ہی ان کو وہاں سے آپ لے کے جائیے. اسائنمنٹ لیتے ہوئے الگ پیپر پہ سائن کرنے ہیں آپ نے، یہ لیتے ہوئے اپنے الگ پہ سائن کرنے ہیں. یہ سگنیچرز کے بغیر آپ نہیں لیں گے نا. اسائنمنٹ کیا ہے؟ اوپن بک. دنیا میں کوئی بندہ آپ کو ایسا پیپر نہیں دیتا ہوگا جاؤ کتابیں کھول کے لکھ لو. آپ جتنے، اب آپ کے لیے دی بیسٹ ٹائم ہوگا اس پورے چھٹیوں کے ٹائم میں، اور آپ اس سے جم جائیں گے انشاءاللہ. اسائنمنٹ بھی کھلی ہوئی، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کیا جواب آنا ہے. آپ سورہ فاتحہ یا پہلے اعوذ باللہ سے جو شروع کے لیسن سے شروع سے سنتے رہیں، اور ساتھ اسائنمنٹ کھول لیں. جو سن رہے ہیں نوٹس بھی کر لیں، اور اس کا جا کے اسائنمنٹ میں نقلیں ماریں، جتنی مرضی ماریں، پوری اجازت ہے. لیکن اپنے نوٹس کی نقل، دوسرے کو نوٹس نہیں دے سکتے، دوسرے کو جواب نہیں بتا سکتے. مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسائنمنٹ کر لیں، نہیں ایسے نہیں کر سکتے. اپنے نوٹس خود لے کر جو مرضی کرے. اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے وہ کیا تھا اس کا جواب، تو یہاں کوئی تعاون علی البر والتقویٰ نہیں ہے جی کہ نیکیوں پہ تعاون کریں. یہ رولز کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو جس دن آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ تو وہ اسائنمنٹ آپ ساتھ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ باتیں تو ہو گئیں آپ کی اس کے ساتھ. ایک اور ہوم ورک چھٹیوں کا لکھیں. ریئلی اف یو لائک دا کورس، آپ کو زندگی میں چینج لگا ہے تو آپ کے چھٹیاں ہیں کتنی؟ مجھے تو بتا ہی دیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو چھٹی نہیں ملی ہے. 4 ویکس ہے نا. ہر ویک میں کوئی ایک ونر، کیا ہوتی ہے ونر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ونینے دوست کو، ایک اپنے سارے ساتھیوں میں جو آپ ملے، یعنی آپ اپنے دوستوں سے ملیے. گھر میں ہفتے میں ایک دن کوئی ایک گیٹ ٹوگیدر اپنے رکھ لیں، دوسرے ویک میں دوسرا رکھ لیں. آپ ہر ہفتے میں بس ایک ایسی سسٹر اپنی یا دوست یا کزن اس کو تیار کریں کہ آپ کو وہ اگلے پارے سے جوائن کرے. اگر وہ تیار ہو جاتی ہیں نا، آپ فوراً آپ کی جو گروپ جی پی ان سے بتائیں وہ فارم آن لائن پہ فل کر لیں. ہم ان کو بھی ایکسیس دیں گے، وہ اس پورے مہینے میں اس پورے پارے کو کور کر لیں. کتنے لوگ اس پہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ جب آپ واپس آئیں تو آپ ایک نہ ہو 5 ہوں، یعنی پورے 4 چھٹیوں میں 4 دوست. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس پہ ہم کل کوشش کریں آپ لوگوں نے، اور جب واپس آئیں گے تو پھر اس کے اوپر شیئرنگ کریں. ہر ہفتے میں ایک بندے کو صرف اس طرح قائل کرنا کہ تم ایک اس کو شروع کر کے دیکھو، اور اس کو ہیڈ سٹارٹ دینا، اور جو بھی کرنا ہے یہ کوشش کر لیں گے. اس سے فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ آپ اور بھی جمیں گے. جہاں ہماری دوستیں ہوتی ہیں وہاں ہمارا دل لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد شکر کرے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، صحت دی، عافیت دی.
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طریقے سے اس چیز میں جمیں گے تو شوق سے آنے کا انتظار کریں. یہ بھی لکھیں, وہ ڈیٹ ابھی سے بڑی بڑی اپنے کیلنڈر پہ مارک کیجئے جس دن آپ نے واپس آنا ہے. آپ چھٹیوں میں کہیں بھی جائیں آئیں جو بھی ہے ضرور جائیے آئیے, لیکن کلاس کا وہ دن جس دن آپ کی کلاس شروع ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے بچے اسکول نہ گئے ہوں. ہاں 3 اگست کو واپس آنا ہے آپ نے, ٹیوزڈے اس دن 3 اگست کو ٹیوزڈے کا دن لکھ لیں بڑا بڑا. جب آپ واپس آئیں کتنے بجے آنا ہے, سارے ٹائم بولیں. 9 کب بجتے ہیں؟ چھوٹی سوئی بڑی سوئی, آپ کہیں گے اب سوئیاں ہی نہیں ہوتی ہیں, 9:45. آپ گھر میں بچے ہیں جو بھی یہ مہمان ہیں, یہ پورا مہینہ ان کو اتنا رجا دیں کہ وہ آپ کی شکل سے تھک چکے اور وہ دن گننے لگیں کہ کب 3 اگست آئے گی جب آپ نے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے, اور خوشی خوشی آئے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے آئیں. اور یہ دعا کرتی ہوں کہ جیسے آج ہم سب ادھر ہیں, اللہ کرے کہ 3 اگست کو سب موجود ہو, بلکہ اپنے ساتھ 5 دوستوں کے ساتھ, 4 یا 5, یہ تو 4 میں نے بول دی ہیں, ایک آپ اپنی طرف سے بھی لے لیں. خوش ہوں, زندگی کا یہی ایک موقع ہے, اسی سے فائدہ ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا, میں اس کا جواب اس وقت اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں ایسی کہ وقت کو کیسے گزاریں. کسی نے کہا کہ آج کل بڑی خبر ہے کہ کرونا سے جو ویکسین لگائی جا رہی ہے تو یہ اصل میں مارنے کے لیے ہے. کرونا سے یہ نسل مر گئی تو ویکسین سے اگلی مر جائے گی. ایک آرٹیکل مجھے کسی نے چند دن پہلے شیئر کیا, اس کا ٹاپک پتہ کیا تھا, اور بتاؤ میں اسے 1 دن پہلے لگوا کے آئی تھی. آرٹیکل کیا تھا کہ جنہوں نے ویکسین لگوائی وہ 2 سال کے بعد, 2 سال نہیں ٹھیک 2 سال میں مر جائیں گے. تو میں نے تو دن گننا شروع کر دی. میں نے پتہ کیا کیا, میں نے اس میسج کو فارورڈ کیا اپنی ڈاکٹر کو, اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ, تو میں نے کویسچن مارک کے لگا کے بھیجا ایکسپلین اٹ. یعنی اس آرٹیکل کا جو ٹاپک تھا, اگر کہیں ہو تو میں پڑھ کے سنا دوں, اس کو پڑھتے مجھے ایسے لگا کہ اب دن گن لو, پورے ٹھیک 2 سال بعد تم نے فوت ہو جانا ہے. اب یہ ایک سوال تھا کسی کا بھی, آپ سے بھی لوگ کرتے ہوں گے یا کریں گے, جو میں آپ کو ایک اس کا جواب دے دیتی, میں آپ کو جواب دینا بھی سکھا دیتی ہوں. نمبر 1, اس ویکسین کے بارے میں جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں, کوئی وہ پوسٹ ہے کوئی ویڈیو ہے, ان سب کو ڈیلیٹ کر دیجیے. پاسبلٹیز کیا ہیں لکھیے. نمبر 1, یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف, لکھ لیں. واقعی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے کہ مسلمانوں کی نسلیں ختم ہو, تو اس کا جواب لکھیے واللہ خیر الماکرین ومکروا واللہ خیر الماکرین. اگر بالفرض یہ واقعی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے تو وہ اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا. فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی, تو اللہ نے وہی موسیٰ فرعون کے گھر میں کہا اب تم پالو بھی اس کو. ایسے ہی تھا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی نمرود نے, اللہ نے کیا کہا, وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. یونس مچھلی کے پیٹ میں کس تدبیر سے گئے, اور اسماعیل کو باپ کی چھری سے کس نے بچایا. جو رب یہ کر سکتا, اور باقی نبیوں کا بھی آپ کو بتا, حضرت یوسف کو کنویں سے کس نے نکالا, بھائیوں نے کیا سازش کی کہ پکڑو اور اس کو پھینک دو کنویں میں, اللہ نے نکال دیا. اور اگر غیر مسلموں کی سازشیں تو قرآن بھرا پڑا ہے, حدیثیں بھری پڑی ہیں. ابھی آج کل ہم سورۃ المنافقون پڑھ رہے ہیں, ساری سازشوں سے بھری ہوئی صورت ہے جو مسلمانوں کے اس دور میں جب نبی موجود تھا چلی نا, تو وہ آپ کو بچا لے گا. شرط ایک ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنون, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ بچا لے گا. تو وہ تو بات رہے گی. دوسری بات دیکھیے کہ اگر وہ آپ کے ہی خلاف وہ تیار کے, تو بھی غیر مسلم کیوں لگوا رہے ہیں. آپ یہاں بھی گئے ہوں گے نا لگوانے, کوئی یہ تو نہیں ہوتا یہ مسلمانوں کی لائن ہے اور یہ ان کی ہے ویکسین اور یہ نان مسلمس کی ہے. وہ ڈاکٹروں نے خود لگوائی, بے تکی بات ہے, اس کو بیکار کر دے. دوسری بات دیکھیے توکل. آپ لفظ لکھیے توکل, ایسے میں جیسے بولتی نا ویسے لکھیے گا. توکل برا لفظ لکھیے اپنے نوٹس میں, پھر اس کے آگے لکھیے کاف را واو, کیا بنا, کرو, اور اس کے آگے نا ڈال دیجئے, کیا بنا, توکل ورسز کرونا. توکل کرو نا. جب آپ سارے اسباب استعمال کر لیتے ہیں تو توکل کیجئے, پکی بات ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اللہ نے کسی بندے کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا. مر تو ہم نے ویسے بھی جانا ہے.
کرونا کے بعد تو وہ یقین سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک 2 سال بعد آپ فوت ہو جائیں گے. تو یہاں تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل بھی زندہ رہیں گے. چلو ان کے 2 سال تو سیکیور ہو گئے نا. ٹھیک ہے, ایسی باتوں میں نہ پڑیے. یہ کانسپریسیز ہوتی ہیں مسلمانوں میں, کیا غیر مسلموں میں اضطراب ہوتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے لگوائیے, آپ کا دل کرتا ہے نہ لگوائیے. کوئی فورس نہیں. لا اکراہ فی الدین تو لا اکراہ فی الویکسیجین. سیدھی سی بات ہے. وہ ایک دکان ہے ادھر, تو وہ سیاست نامہ لگتی ہے دکان, دیسی اسٹور ہے, تو وہاں سارے شہر کی سیاست ڈسکس کی جاتی ہے. تو میری ایک ساتھی گئی تو وہ سنا رہی تھی کہ وہاں لوگ ڈسکس کر رہے تھے جی ویکسین لگوانی نہیں لگانی, یہ کرنی وہ کرنی. تو کوئی کہہ رہا تھا لگوانی ہے, کوئی کہتا نہیں لگانی. تو وہ جو بابا جی کاؤنٹر پہ تھے وہ کافی ذرا ماشاء اللہ ایکٹیو سے بابا جی ہیں, مطلب اچھی عمر کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انکل جی تسی لگوا لئیے. تو انہوں نے کہا نہ میں نہیں جے لگوانی. تو انہوں نے کہا انکل جدو سفر کرنا پہنتا ہے تو بخانی پے گی. اب جن کو پنجابی نہیں آتی باہر والوں سے ان سے معافی ہے, معذرت ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تو ہن ایک ہی سفر کرنا اور اتنے ول کرنا ہے, تو وہ لیے مینوں ویکسین دی کوئی نہیں لوڑ. اب آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ تانوں اتنے والے سفر لی تو ویکسین لوائی جا رہی ہے, تو وہ تو وقت پہ آنا ہے. ہر زندگی کا دن جو ہے اللہ نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے. آپ نے لگانی ہے سو شوق سے لگوائیے, آپ نے نہیں لگوانی نہ لگائے. لیکن یہ فتوے بازی چھوڑ دیں. پھر اگلی بات یاد لکھ لیں کہ جو لگوا رہے ہیں وہ نہ لگوانے والوں کو برا نہ کہیں, اور جو نہیں لگوا رہے وہ لگوانے والوں کو پھر وہ نہ کہہ دیں کہ ہن تسی 2 سال لی مل لو تو پھر گئے. جس نے جہاں جانا ہے اس نے جانا ہے. کھڑے کھڑے لوگ مر جاتے ہیں, کھڑے کھڑے لوگ بستروں پہ پڑ جاتے ہیں. یہ صرف مینز ہے. اگر آپ کا دل مانتے مانیے نہیں, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اجازت ہے. اب ایک اور سوال لکھ لیں کہ اچھا ہم نہیں لگواتے تو ہم کاغذ وہ کوئی, جیسے لوگ کہتے ہیں جی پاسپورٹ کی ضرورت ہے سفر کے لیے, اگر اس ویکسین کارڈ کی ہے تو ہم تھوڑی سی داؤ پھر کر کے تو کارڈ لے لیں. ادھر تو ہوگا نہیں, تبھی انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے کارڈ رکھ دیے نا. اب ناروے میں رہنے والے کو تو کارڈ ملنا اصلی طریقے سے ہی ہے, جال سازی سے لے لیں. ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں 4 پیسے دے کے نقلی ویکسین کارڈ بنوا لیں, یہ جرم ہوگا, یہ جرم ہوگا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس بات کو آگے کر دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ جب آپ کو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس آیت میں بتا دیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو مجھے ایک بڑا پیارا اصول دیا گیا, اور وہ کیا کہ جب آپ کو تبلیغ کے کاموں سے, جو کہ نبی کی زندگی کا مشن تھا, آپ کو مجھے گھریلو مشاغل سے, اور جو آج تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے ہیں لوگ, ان کو تعلیم اور تربیت سے فراغت حاصل ہو جائے, تو اپنے پروردگار سے لو لگائیے اور یکسو ہو کر اس سلسلے میں ریاست کیجیے. اصل میں اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اجتماعی کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, یہاں بھی یہ کام بات ہے, اور یہی بات آپ کو قرآن کے اندر جب ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کو آگے بھی ملتی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو کسی کام پہ مقرر کیا, جیسے نبی کو تبلیغ کا کام دیا تھا, آپ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتے تھے, اور بڑی مشکلات سہی ہمارے نبی نے سہی. اب جب ہوتا کیا ہے کہ مشکلات کے دوران اللہ کی عبادت, اس کا ذکر اور اللہ پر توکل, یہ انسان کو حوصلہ دیتا ہے, جس سے پھر مصائب برداشت کرنے کے انسان قابل ہو جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا, عبادت اور ذکر الہی, 2 لفظ لکھیے, عبادت اور ذکر الہی, یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. سورۃ نصر جس کو دیکھے کہ قرآن میں پڑھے جائے تو بہت چھوٹی سی صورت ہے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ, اور اس سے مغفرت مانگو, بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. 3 آیتوں کی سورۃ نصر. ہم نے اپنا ایڈوانس کورس ہے جو اوپن نہیں ہے, کلوز روم میں ہوتا ہے, ہم نے یہ سورت 3 کلاسوں میں کی تھی, تقریباً 1.5 آور کا ایک سیشن, اس سے بھی 15 منٹ اوپر ہی ہوتے ہیں, بلکہ 1 آور 45 منٹ میں ایک آیت ہوتی تھی. یہ تیسری آیت تھی اس کی. لاسٹ سیشن میں ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ جب مشن کی تکمیل ہو جائے, جب زندگی مبارک 60 سے اوپر جو ہو گئی, تو اب ذاتی پرسنل عبادت میں کام کیجیے. یہ ہر اس کے لیے جو عمر کی گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں, بالوں میں سفیدی آ رہی ہے, جھریاں آ رہی, ساری زندگی لوگوں کو دے رہے ہیں. اب اپنی ذاتی عبادت کو بڑا کریں. اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رو پڑے تھے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے,
انہوں نے کہا نہیں، جب کام پورا ہو جاتا ہے تو بندہ چلا جاتا ہے. آپ کے گھر مزدور لگے اور جب کام پورا تو وہ گئے. اللہ نے مجھے آپ کو سب کو ایک وقت تک رکھا. مجھے نہیں پتا چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا، روز نہیں پتا ہوتا کہ کل ملنا نہیں ملنا. تو ایک فطری سی بات، ایک دل پہ ہاتھ تو پڑتا ہے نا. سفر پہ کوئی جائے یا چھٹیوں پہ جائے یا آپ خود کہیں جائیں، پتہ نہیں پھر ملنا ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، چلو یا قسمت یا نصیب. جب آپ ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں ماں کے گلے لگ کے تو وہ ہچکی کیا ہوتی ہے، وہ یا قسمت کی ہوتی ہے کہ دیکھو نصیب ہوا تو ملیں گے. اب جہاز میں جا تو رہے ہیں، پتہ نہیں نکلنا کہ نہیں نکلنا، تو پتہ نہیں میں آپ کو ملوں کہ نہ ملوں. زندگی کا کسی کا نہیں پتہ. اور اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی عافیت میں رکھے. لیکن یہ بات پلو سے باندھ لیجئے گا کہ ایک گھاٹی میں سے ہم سب نے گزرنا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، قدم قدم لمحہ لمحہ تم ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہو، کشاں کشاں. جیسے ٹرین ہے نا، ابھی یہاں سے چلے گی، ہلکی ہلکی ہوگی، پھر تیز ہو جائے گی، پھر اگلے اسٹیشن سے پہلے ہلکی ہو جائے گی، پھر رکے گی، پھر لوگوں کو لے گی چھوڑے گی، اور چلتے جائیں گے. آپ کی میری زندگی کے سٹیجز ختم نہیں ہوں گے. کل ایک بچے کے پیدا ہونے کی اگر خبر ملی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کے مرنے کی بھی مل جاتی ہے نا. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ نعمتوں کی قدر کیجیے. یہ صحت، یہ وقت، اولاد، ایک ایک چیز نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بڑی عبادت کرتے تھے، اور جب آپ کو ایسی آیتیں مل جاتی تھی تو اتنی کثرت کر دی عبادت میں کہ جب آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، تو آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو کیا پتہ چلا، ایک طرف عبادت اور ایک طرف ذکر الہی، یہ اللہ کی شکر گزاری کے دو رستے ہیں. سونے کے لیے چھٹیاں نہیں ملتی. یاد رکھیے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اگر آپ فجر بھی قضا کریں گے یا ساری رات جاگیں گے اور پھر ایسا سوئیں گے کہ پھر آپ نمازوں کو بھی چھوڑ دیں. یہاں تو دن اتنے لمبے ہیں، نماز چھٹتی کم ہی ہے اللہ کے حکم سے. آپ سو کے بھی اٹھ جائیں تو ظہر ابھی بھی ہوتی ہے، اور سو کے بھی اٹھ جائیں ظہر کے بعد تو عصر ابھی بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کو میں ایک نصیحت کروں، آپ سب کے لیے چیلنج ہوگی، مغرب کے بعد عشاء اور فجر، یہ 3 نمازیں ناروے میں رہنے والوں کے لیے سمر میں چیلنج ہے. یہ 3 نمازیں نہیں آپ نے چھوڑنی. سونے جاگنے کو خود بیلنس کریں. بچوں کو سارا وقت، یعنی یہ کہ چھٹیاں ہیں تو ہم جاگ رہے ہیں اور فجر سے پہلے ہی سو رہے ہیں، یہ بے برکتی لے جائے گی. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ چھٹیوں سے بہترین فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چند ٹپس لیجئے. نمبر 1، پلاننگ کیجئے. آج آپ جا کے ذرا ریلیکس ہو جائیں، کل کاغذ قلم پکڑیں. پلان یور ویکیشنز. جو کام آپ نے چھٹیوں میں کرنے ہیں اس کی فہرست بنائیے. مثلا ایسی ٹپس دے دیتی ہوں، فلاں رشتہ داروں سے ملنا ہے، لسٹ بنائیے. آپ شہر میں ادھر ہیں، آپ میں سے اکثر کی فیملیز ادھر ہی ہیں. کوئی ہم جیسے بھی ہوں گے جن کے آپ ہی جیسے لوگ ہیں، اپنا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ آپ کے رشتے ہیں. کوئی جیسا بھی ہے تو کوئی بھی، آپ ساری دوستوں کی لسٹ بنائیں. آپ اس کا بیسٹ طریقہ اپنا فون پکڑ لیں، اس میں سارے کانٹیکٹس ہیں. پلان کیجئے، پھر اس پلان کے ساتھ ان کو شیئر کیجئے کہ میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں، اس پورے مہینے میں کب ملوں. گیٹ ٹوگیدر رکھ لیجئے، ساملنگ رکھ لیں. آپ جب واپس آئیں گے ادھر تو عید کے بعد ہے، تو انشاءاللہ عید کے موقع پہ جو بقرعید گزرے ہوئے جو بھی وقت گزرا ہوگا، لیکن یہاں بھی ایک ساملنگ آپ کو جو ڈیٹ ہے وہ یہ بتا دیں گے. تو کچھ نہ کچھ کام کیجئے. یعنی ٹپس صرف یہی ہیں کہ آپ ادھر جن کو ملنا ہے، اس طرح ادھر نہیں ہے، دوسرے شہروں میں فون کر لیجئے. آپ یہاں چھٹیوں پوری کے اندر پلان بنانے کی نیت کر کے بنائیے. اس پوری چھٹیوں میں A to Z اپنی فیملی اور دوستوں کو کسی نہ کسی طرح ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ کا یہ کورس کا کام ہے، آیت بایت والوں کا بھی ہے، آپ کے اور بھی کام ہوں گے. بچوں کو بھی کہیے، اسکول کالج کوئی نامکمل کام پورا کیجیے. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ آپ اپنے اس کورس کی پچھلی چیزوں کو پورا کر لیجیے. پھر تیسرا ایک کام آپ کر سکتے ہیں، اپنے ریڈنگ روم کی صفائی کر لیں. کتابیں جو بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، مٹی تو یہاں پڑتی کوئی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، یعنی پورے گھر کو ہی صاف کر لیں. کون کون اس کا انتظار کر رہا ہے، اور گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں. A to Z گھر کی وہ گانگ یا جہاں سے اندر گھستے ہیں نا، وہاں سے لے کر گھر کے آخری کلوزٹ تک کو صاف کیجیے. اور اتنا اچھا صاف کر لیں کہ پھر جب چھٹیوں کے بعد آئیں تو پھر اگلی چھٹیوں تک گھر بس وہ تھوڑا تھوڑا صاف کرنا پڑے. کلیننگ کیجیے. گھر میں بہت فالتو چیزیں ہیں ہمارے، بلیو می بہت چیزیں ہیں. ہم جہاں سے گزرے تو ایک ایسی دکان ہے جس میں شاید سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں، ویسے میں نے کبھی کھلی نہیں دیکھی وہ، لیکن مجھے لوگ ہی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گورے جو چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں نا تو اس کی چیزیں بکتی ہیں. دے دیجئے کسی کو.
فالتو چیزوں کو کیا کریں گے؟ آپ آپس میں ہی ڈیلے کر لیں، کس کی پتیلی ٹوٹی ہوئی ہے، کس کا ہیڈر، یہاں تو ٹوٹتا چھوڑے، ہم تو پہلے ہی بڑا لے لیتے ہیں۔ واقعی اگر آپ کے پاس پین نہیں ہے تو فلاں سے پوچھیے کس کے پاس پین ایکسٹرا ہے، میرا پین تم لے لو، میرے پاس یہ ایکسٹرا تم لے لو، ثواب ہوگا اس پین میں، کوئی پکائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی لسٹ بنا کر دے دیجیے، اپنے گروپ میں دے دیجیے، ساتھی آپ نہیں شیئر کریں پلیز، پتہ چلے برتن ہی بکنے لگ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کیجیے جہاں ضرورت ہے۔ آپ کے اسکول میں جو چیزیں ایکسٹرا ہیں آپ لوگ لے جائیں، جو آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایکسٹرا ہے اور صحیح ہے، آپ باجی سے بات کر لیجیے، لے لیجیے، کر لیجیے، پتہ چلے سب کے گھر ہی ادھر بھرے پڑے ہیں اور آپ گھر میں نیا سامان بھر رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ پھر اسی طرح آپ کی اب زندگی میں بکس کی اہمیت ہو رہی ہے نا، تو بکس رکھنے کے لیے کوئی شیلف بنوا سکتے ہیں، کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کے گھر میں جا کر فیل ہو کہ آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، اس سے روب بھی بڑا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا نا یہ بریف کیس کے آپ اٹھائے پھرتے ہیں، کہتے بندہ پڑھے لکھا لگتا ہے، ہاتھ بریف کیس ہوئے تو بندہ ذرا پڑھا لکھا لگتا ہے۔ تو آپ چاہے وہ ڈیمو، لوگوں نے تو کتابوں کے وہ بنا لیے ہوئے وال پیپرز، کبھی آپ اسکالرس کی جو ویڈیوز بنتی ہے نا پیچھے پوری لائبریری، وہ لائبریری نہیں ہوتی، وہ پیپر، وہ ایک وال پیپر ہوتا ہے۔ تو بہرحال گھر میں بکس کو عزت دیجیے، ہمارے گھروں میں بکس ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کے ادھر لائبریری میں بکس ہیں، آپ ایشو کرا کے لے جائیے اور پھر اس کا نام لکھ کر دے، جو بھی اس کے رولز ہیں، پڑھیے بکس پڑھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو دیے گئے ہیں یا آپ خود بنائیں، اس کو جب ہو جائے تو چیک کیجیے، ٹک ٹک ٹک، تاکہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میں نے جو سوچا تھا وہ کیا۔ پھر اسی طرح آپ اس میں 4 ویک کے 4 ویکینڈز کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیجئے کہ اس ویکینڈ پہ کوئی ایک جگہ، ناروے کا تو یہ کلچر بھی ہے اور باہر والوں کو بھی جو بھی فائدہ ہماری بات سے اگر ہو جائے تو فائدہ ہوگا، کہ آپ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزاریے۔ کیسے گزارنا ہے؟ اجتماعی کام، یعنی پورے منتھ میں 4 کوئی بڑے پروگرام رکھ لیں، آج ادھر ہے، گرل پارٹی ہے یا کوئی ٹرپ ہے یا کچھ بھی، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ پھر اس طرح آپ کے بچے ہیں، اگر ان کے کوئی اسکول ہیں، کوئی چیزیں ہیں، تو آپ ان کو سمر انٹرنشپ جو ہوتی ہے، انٹرنشپ ہوتی ہے، اس میں مصروف کریں، یعنی بچوں کو بھی ساتھ مینیج کیجیے۔ کچھ ایسی چیزیں جس کو سوشل گیدرنگ کہہ سکتے ہیں کریں، پلس جو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو فزیکلی سیٹ کریں، کھیلوں میں حصہ لیں، کوئی آپ کریں۔ یہاں والوں کے لیے آپ میں سے کون کون واک کرتا ہے؟ بیڈ پہ یا وہ مشین پہ؟ فزیکل واک پہ۔ آپ کے ریسیپشن پہ کارڈز رکھے ہوئے ہیں، اگر میری آواز سن کے بھی کوئی وہاں باہر نکال دے، آپ کے اسکول کے نام کے کارڈز بنے ہوئے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہ اسٹوڈنٹس ہم سب کے پاس ہوں، جیب میں لے رکھے، لے جائیے جتنے بھی ہیں، آتے جاتے واک میں۔ روز مجھے تو ہر دن ہی کوئی نہ کوئی ملتی ہیں آنٹی باجی، تو جب وہ کہتی ہے نا، میں کہتی ہے میرا ایک پیٹ جملہ ہے، عذرا جی نو جان دے ہو، وہ کہتی ہے نا جی، میں کہتی اللہ تیرا شکر ہے۔ کل رات کو مجھے بات سنی، عذرا جی افشا نام کے ایک بات ملی تھی، آپ ان کو فون کر لینا، جو کہتا ہے نا عذرا، میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے میری جان چھوٹ گئی۔ تو وہ آدھا شہر کے پونا شہر تو ان کو جانتا ہے، کہتے لو نا تو پرانے پتہ نہیں وہ کیا کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو بہرحال لوگوں کو واک کے دوران کارڈز دیجیے، بتائیے، بچوں کی پڑھائی ہے جو بھی ہے، تاکہ آپ کا اس میں حصہ ڈل جائے۔ پھر اسی طرح کچھ وقت مطالعے کے لیے نکالیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو، اور یہ ساتھی جو ہمارے آن لائن بھی سن رہے ہیں، تو پورا یہ ابھی جو آپ سے سمر کا پورا پلانر ہے نا وہ دیں گے۔ ہمارے آن لائن سیشنز ہو رہے ہیں، سمر کورسز آ رہے ہیں، جیسے ابھی یہاں کا نارویجن کا تو آپ کو بتایا، لیکن اردو کا جو کچھ بھی ہوگا، 10 ذی الحج جو آ رہے ہیں، دن ذی الحج کے، اس میں بھی ہمارا اسپیشل کورس آ رہا ہے، ابراہیم الذی وفا، تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو کوئی نہ کوئی بکس پڑھیے۔ آپ دیکھیے آپ کی کورس کی بکس ہیں، آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ تو اگر اس میں بھی بہت کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ کوئی چھوٹا بکلٹ ہے، کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو فائدہ ہو، اور کائنات پہ غور کریں، تدبر کریں۔ میں نے کل ایک صرف ہمارے گھر سے لے کے سیدھی سڑک جو سامنے تھی نا، میرا نہیں خیال کہ وہ 700-800 قدم بنتے ہیں، پونا کلومیٹر بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ 10 ویڈیو بنائی ہیں جو میرے فون میں ابھی بھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ اتنی سی جگہ میں کچھ 10 قسم کے پھول اور پتے، اور پھر میں نے ان سے باتیں کی، تو میں پھر اس کو ریکارڈ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں دیکھتی ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے۔ تو اس کائنات پہ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور پھر اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو مجھے اپنی روحانی تربیت کرنی ہے۔ دیکھیں جسم کھا کھا کے موٹا ہو جائے گا، واک کر کر کے، یا آپ کہہ لیں مشینوں پہ جا کے فزیو کر کے آپ سیٹ بھی رہیں گے، لیکن روحانیت اپنی برقرار رکھیں، اور ہماری روحانی تربیت جسمانی تربیت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔
آپ کی لائبریری سامنے ہے، کوئی عقائد سے متعلق بک لے لیجئے، کوئی اسلامک لٹریچر جو آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ سب کو تبھی میں کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے کورس کو فوکس کریں، اس سے ریلیونٹ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو وہ ضرور لیجئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس بات کو جانیں گے کہ فارغ وقت ایک نعمت ہے. اس سے بہترین فائدے حاصل کریں. گھڑی نہیں رکے گی، آپ سوتے بھی رہیں گے تو گھڑی ویسے ہی چلے گی. اور اس طرح چھٹیاں وہ جگہ ہوتی ہے جس کا بہت لوگ انتظار کرتے ہیں، لیکن جب چھٹیاں آ جاتی ہیں تو سو جاتے ہیں. ایسا نہ کیجیے، اس کو پروڈکٹیو بنائیے. مسلمان کا وقت بہت قیمتی ہے. آج آپ کا میرا وقت زندگی کا زمین کے اوپر ہے، کل ہم اس کے اندر ہوں گے. پوری کوشش بھی کریں گے تو ہم نہیں کچھ کر سکیں گے. گیٹ مور فرام لائف. زندگی سے بہترین اٹھائیے فائدے، اور یہ سوچ کے اٹھائیے کہ یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے. اور ایک ٹپ لکھ لیجئے، نو اور نیور. ابھی نہیں تو کبھی نہیں. جو کام کرنا ابھی کرے. اللہ نے ایک بڑی پیاری سی بات کی تھی آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہ جو لوگ اس کو مانیں گے فمن تبع خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میری ہدایت پہ زندگی گزاریں گے ان کو نہ غم ہوگا نہ حزن. تو یہ 2 لفظوں پہ میں اپنا سیشن پورا کروں گی کہ ماضی کے ریگریٹ. ایک نرس کے بارے میں سن رہی تھی، بلکہ اس کی سٹوری کوئی بھی تھی، امریکن تھی، تو اس نے اپنی پوری نرسنگ کی لائف میں، وہ کس میں تھی جس میں ایمرجنسی وارڈ ہوتی ہے، تو جو جملے تھے وہ کیا تھا کہ موت ہمارے لیے عام چیز ہے. جیسے آپ کو کھانا پکانا عام لگتا ہے کیونکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گاڑی چلانے والے کو گاڑی چلانی مشکل ہے، وہ کہتی ہم اتنی کو موت دیکھ چکتے ہیں کہ ہمارے لیے موت کوئی نہیں لفظ. لیکن مرتے وقت جو لوگوں کے ریگریٹس ہیں، اس نے انگلش کی بک ہے، آپ اس کا نام لینا چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ. تو اس نے اس میں جو بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ مرتے ہوئے جو لوگوں کے ریگریٹس ہیں نا، وہ اس نے نوٹ کیے ہیں. اور وہ ریگریٹس میں ایک بہت بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ دیٹ واز دا اونلی ٹائم جس میں ہم کچھ کر سکتے تھے اور ہم نے وہ نہیں کیا جو کرنا تھا. اللہ سورہ مریم میں کہتے ہیں وانذرہم یوم الحسرہ، ان کو حسرتوں کے دن سے بچاؤ. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے بلکہ، کہ جنت میں جانے والوں کو اور کسی چیز پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے اس وقت کے جو اللہ کی یاد سے بغیر گزارا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. خوش جائیے، خوش رہیے، رولز کو فالو کیجئے، گروپ کو چیک کرتے رہیں. آپ کو جو لاگ ان ملیں انشاءاللہ میں ان ساتھیوں کو کہتی ہوں یہ بات آپ کے لیے بھی مسٹ ہے. 1 by 1 آپ میں سے ہر ایک کو آپ کا LMS کھول کے ٹائم سیٹ کر کے جو آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ پرسنلی کریں تو آپ اس کو سیکھ لیجئے. جس کو نہیں آتا سیکھ لے. یہاں بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، صرف الجھنیں ہوں گی، سوال اٹھیں گے. تو آپ کے لیے ہم اتنا وقت لگا سکتے ہیں کہ آپ کو 1 by 1 بھی سکھا دیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ورکشاپ دے دیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اپنا کام خود کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی عموماً ناقدری ہوتی ہے، اس میں ایک نعمت وقت ہے اور ایک صحت ہے. اللہ آپ کو دونوں کی بہترین حالت میں رکھے. کوئی کوئک کویسچن، کوئی بات، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں تو یہ اندر بھیج دیجئے پیپرز. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم سب کو وقت کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہمیں ان کے جانے سے عبرت لینے والا بنا. یا اللہ یہ نیکیوں کے، یہ خیر کے رشتے، یا اللہ یہ خیر کے سفر، یا اللہ ہمیں ان پہ چلتا ہی رکھنا. یا اللہ یہ تھوڑا سا جو ہمیں اگلے سبق سے ریلیکسیشن مل رہا ہے، یہ ہمارے پچھلے سبق کو بہترین کرنے والا بنا دے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ جو ساتھی ادھر آتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، جو معاونین ہیں، جو انصار اللہ، جو ذمہ داران ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے اوپر اپنی رحمتیں فرما، برکتیں عطا فرما. ہر ایک اپنے حالات کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق لگا ہوا ہے، یا اللہ قبول فرما. تھوڑے کو زیادہ بنا دے. یا اللہ ان کوششوں میں برکت دے دے. یا اللہ اس اسکول کو قیامت تک قائم رکھنا، فتنوں سے بچانا، شر سے بچانا.
اندیشوں سے بچانا، یا اللہ ہر بری نظر سے بچانا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وردنا وردانا۔ اور یا اللہ ورلڈ وائڈ جو سیلف لیس کوششیں ہو رہی ہیں اس کام کو، اس قرآن کے نور کو پھیلانے کی، یا اللہ ہمارے ان سب ساتھیوں پہ اپنی رحمتیں فرما۔ کل میں اپنی ایک ایڈمن سے کہہ رہی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت میں آپ کا محل دیکھوں، تو کہیں گی میں کہتی ہوں اللہ جو دینا ہی دے دے۔ میں کہ ویسے یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے، آپ نے ادھر بھی کہنا ہے نہیں جو بھی بچا کھچا مجھے ہی دے دو۔ ایسے کام کیجیے، اللہ دے گا جو اس کی شان ہے۔ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کام دیا، دن میں 2 بار بھی کہیں جانا پڑے تو جائیے، کرنا پڑے تو کیجیے۔ نہیں کریں گے آج ایک چھوڑیں گے کل دوسرا چھٹے گا، اور پکڑیں گے تو کل ایک آج پکڑیں گے تو کل دوسرا بھی پکڑا جائے گا۔ کل باجی کے گھر ادھر بھی صبح کلاس تھی، پھر اسٹرومن میں بھی تھی، یہاں بھی آخر میں نکلنے والوں میں باجی تھی، انہوں نے ہمیں چھوڑا تو سب ہم آخر میں نکلتے ہیں، اور وہاں کلاس کھولنے والوں میں بھی یہی تھی، اور وہاں سے مجھے کل لے کے آنے اور جانے والوں میں بھی یہی تھی۔ تو یہ باجی کی کوئی بہادری نہیں ہے، جا کے دیکھیے گا صحت کے اعتبار سے اور وزن کے اعتبار سے آپ لوگوں سے زیادہ ہیں کہ کم ہے۔ یہ اس لیے کر رہی ہیں کہ یہ کر رہی ہیں، کرا رہی۔ آج چھوڑ کے بیٹھے تو میرا خیال ہے آپ پھول لے کے جائیں گے ان کی عیادت کے لیے۔ کرتے رہیے ورنہ بچنا ہم نے پھر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اور سب جگہ ایسے لوگ موجود ہیں، دن رات ایسے لوگوں کے بیچ میں گھری رہتی ہوں۔ اور جزاک اللہ خیر ہمارے ان آن لائن ساتھیوں کا، میں بات پہلے بھی کہنے لگی تھی کہ کام وہ کرتے ہیں جن کو خود کرنا ہوتا ہے۔ جب میں نے رات کو بتایا 7-8 بجے، مجھے یاد آیا کہ ہم نے یہاں والوں سے تو کر لی ہے بات کہ آج آیت بات، کیونکہ آج وہ کل جہاں ہم نے ختم کی تو وہیں کرنا تھا، پھر میسیج پورا ہو گیا تھا۔ اگر آج میں ایک آیت کر بھی لیتی نا آیت بایت میں آپ لوگوں میں سے، ان کو کہہ رہی ہوں بڑی کلاس والوں کو، تو وہ موضوع پورا نہیں ہونا، تو وہ اگلے پھر جب چھٹیوں کے بعد آپ کا ہوتا۔ تو مجھے رات کو ساتھیوں نے کہا کہ ساری دونوں کلاسوں کو ملا کے بات کر لیں، تو میرے دل میں آ گئی تو اچھا موقع آ جائے گا، پلان نہیں تھا۔ میں نے آن لائن ساتھیوں کو بتا دیا کہ کل یوگا، انہوں نے کہا اچھا پھر پریزنٹیشن کیا کرنا ہے، کیا ہوگا آپ کا ٹاپک؟ تھوڑی سی مدد کی، 1 گھنٹے کے بعد یہ پاور پوائنٹ آپ کا ریڈی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ کام لوگ وہ کہتے ہیں نا کھینچ کے لیتے ہیں مجھ سے، اور وہی کرتے ہیں جو جن کو میں کہوں وہ تو مجھے بھی نہ، میں بھی نہ کروا سکوں، میں خود اپنے سے نہ کرا سکوں۔ تو کام لینے والے اور کام کرنے والے کریں، دھکا شاہی کریں گے نا پھر آپ کو کام ملے گا، اس راستے میں ایسے کام نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة
واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر